الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو اللہ جل شانہ نے قرآن میں مسلمانوں کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا ہے۔ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے میرے بندو کمزوری نہ دکھانا، سستی نہ دکھانا اور نہ امید نہ ہونا اور غم بھی نہ کرنا، دنیا میں غلبہ تمہارا ہی ہوگا، دنیا میں غالب تم ہی رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ وہ شرط اگر تم میں پائی جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، تم پر وہ غالب نہیں آ سکتی، تمہیں وہ مقہور نہیں کر سکتی، مجبور نہیں کر سکتی، تمہیں وہ فتح نہیں کر سکتی، تمہیں وہ ذلیل نہ کر سکیں گی۔ ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو پوری دنیا مل کر بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے، پوری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی مالی یا جانی نقصان نہ دے سکے گی اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اب ایمان کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو ایمان مبارک ہو، تو وہ فرمانے لگے بھائی ایمان تو دو قسم پر ہے، ایمان دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم ایمان کی یہ ہے کہ جیسے وہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ نماز کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ بھی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ کہ اگر تم یہ ایمان کہتے ہو تو اس پر تو میں ایمان لایا ہوں، اس پر ہم سب ایمان لائے ہیں کہ بھی اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، رسول بھی، کتابیں بھی، مرنا بھی ہے اور تقدیر بھی ہے۔ کہ اگر تم ایمان کی دوسری قسم بیان کر رہے ہو جو اللہ نے سورہ انفال میں بیان فرمائی ہے، سورہ انفال میں بیان فرمائی ہے، وہ کیا بیان فرمائی کہ اس میں اللہ نے ایمان والوں کی 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ جس کے اندر یہ 3 نشانیاں ایمان کی پائی جائیں گی وہ ایمان والا کہلائے گا۔ تو یہ 3 نشانیاں بطور ٹیسٹ کے، بطور نمونے کے اور بطور کسوٹی کے اور بطور تھرمامیٹر کے اللہ نے یہ 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ جس میں یہ 3 نشانیاں ہیں وہ ایمان والا ہے، جس میں یہ 3 نشانیاں نہیں وہ اسلام والا تو ہو سکتا ہے، مسلمان تو ہو سکتا ہے، ایمان والا اور مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی؟ وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے تو ہیں ہی وہی، پہلی نشانی ایمان والے تو ہیں ہی وہی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے استحضار میں، اللہ کے خوف میں ان کا دل ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، ایک قدم ان کے وجود پہ ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے محبوب یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے ان کے محبوب، ان کے رب کا، ان کے خالق کا، ان کے مالک کا اور سارے کائنات کے تنے تنہا بادشاہ اور شہنشاہ کا اور اس کی زندگی پر جو سب سے زیادہ اثر کرنے والی ذات ہے
دنیا اور آخرت کا جو مالک ہے، دنیا اور آخرت میں جس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہوا ہے اور مرنے کے بعد جس کا سامنا کرنا ہے، جب اس ذات کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا دل ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی جو اسی آیت میں بیان فرمائی کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کے اندر جنت اور جہنم کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کے اندر حلال اور حرام کو بیان کیا جاتا ہے، جائز اور ناجائز کو بیان کیا جاتا ہے، نیک بخت اور بدبخت کو بیان کیا جاتا ہے، اور اعمال والے کے لیے جنت کے وعدے اور اعمال پر نہ چلنے والوں کے لیے جہنم کے وعدے، جب یہ ساری قرآن کی آیات وہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے جب اس کا دل اور ایمان بڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ قرآن سنتا ہے، اس کی آنکھیں روتی ہیں، قرآن سنتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے، قرآن سنتا ہے تو وہ اس کے لذت میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ایمان والے کی بتائی۔ تیسری نشانی کیا بتائی؟ کہ وہ اللہ کے راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، کہ جو اللہ نے اسے مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے نام پہ لگاتا ہے، کبھی زکوٰۃ کے نام پر، کبھی صدقے کے نام پر، کبھی خیرات کے نام پر، کبھی تحفے اور ہدیے کے نام پر، کبھی فی سبیل اللہ، غرض اللہ کے نام پر وہ لگاتا رہتا ہے۔ فرمائیں یہ تین نشانیاں ایمان والوں کی ہیں۔ ایک، اللہ کا نام آئے تو دل اس کا کانپ جائے، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ماتھے پہ بارہ نہ بجائے کہ مولوی صاحب آج آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی، ہمارا پیچھے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، اتنی لمبی نماز نہ پڑھایا کریں۔ آج تراویح میں آپ نے کوئی 2 سپارے پڑھ دیے ہیں، جی کیوں ہو گیا؟ آج آپ نے 5 منٹ اوپر کر دیے ہیں، کیوں؟ نہ قرآن کا شوق، نہ قرآن کا ذوق، نہ قرآن سے محبت، نہ الفاظ سے محبت، نہ قرآن کی سمجھ، نہ سمجھنے کی کوشش۔ اس لیے اللہ اکبر ہوتا ہے تو نہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے، صرف دنیا ہی چل رہی ہوتی ہے، کبھی گودام کا حساب، کبھی دکان کا حساب، کبھی ادھار والوں سے بچنے کے طریقے سوچے جاتے ہیں کہ اب اس کو میں نے گولی کیسے دینی ہے، اس کو کیپسول کیسے دینا ہے کہ یہ ادھار والے سے میری جان چھوٹ جائے، اور میں نے جس سے ادھار لینا ہے اب میں اس کو کیسے قابو کروں، اس سے میں کیسے پیسے لوں۔ غرض پوری دنیا کا نظام ہمارا نماز میں چل رہا ہوتا ہے، نہ قرآن کے الفاظ کا معنی کا پتہ، نہ اس کے حسن کا پتہ۔ اگر ہمیں قرآن سے نسبت ہوتی، نہ بھئی تھوڑی سی بھی نسبت قرآن سے ہوتی، تو قرآن کے الفاظ ہی مجھے ہلا کے رکھ دیتے۔ ایک کافر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا کافر، اس کے سامنے قرآن کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ قرآن کی آیت پڑھی گئی، وہ فوراً سجدے میں چلا گیا، فوراً سجدے میں چلا گیا۔ کبھی کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ تمہیں پتہ یہ کس کا کلام ہے؟ کبھی مجھے نہیں پتا یہ کس کا کلام ہے، لیکن میں اس کلام کی خوبصورتی کو سجدہ کر رہا ہوں کہ کیسا خوبصورت یہ کلام ہے، میں نے اس کی خوبصورتی کو سجدہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہنے والا کون، لانے والا کون، اور کس پہ یہ قرآن اور یہ الفاظ اترے ہیں۔ تو اس لیے بھائی قرآن سے نسبت قائم کرو۔ سال میں ایک دفعہ ہم قرآن کھولتے ہیں، اور بعضوں کو تو اس کی بھی توفیق نہیں ملتی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ مسئلہ پوچھا ہوا ہے، مولوی صاحب قرآن نہیں آتا تو کیا کرے، بسم اللہ سے قرآن ختم کر لیں، تو مولوی صاحب مجبوراً کہتے ہیں کہ چلو بھی نہ کرنے سے کچھ تو کرنا بہتر ہے نا۔ تو اب انہیں اسی ڈگر کو پکڑا ہوا ہے، قرآن نہیں سیکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نہ عالم سے نہ کسی قاری صاحب سے۔ میرے بھائیوں، نماز کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ قرآن کا ٹھیک ہونا ہے۔ یہ میرے لفظ سنو بھائی، نماز کا ٹھیک ہونے کا سب سے بڑا سبب، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب قرآن کا ٹھیک ہونا بھی ہے۔ قرآن کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، معنی بدل گیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں رہی۔ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، غلطی سے میں چلا گیا، پھر میں توبہ کر لی، میں دوبارہ نہیں گیا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب فجر کی نماز میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ بھی آپ تہجد پڑھیں بطور نفل کے۔ اب اس نے ہا، 2 آنکھوں والی ہا تھی، اس کی جگہ اس نے ہا پڑھ دی، ہا، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تہجد کا مطلب ہے انکار کرنا، تہجد کا مطلب ہے تہجد کی نماز پڑھنا۔ معنی میں فرق آیا کہ نہیں آیا بھائی؟
کہاں نفل اور کہاں انکار. قرآن کا مطلب ہی بدل گیا. نماز ٹوٹ گئی, میں نے گھر آ کے دوبارہ نماز پڑھی. ایک آدمی قرآن میں پڑھتا ہے فَأَتَاهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, فَأَتَاهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, موٹے قاف کے ساتھ, کہ وہ آیا سلامتی والے دل کے ساتھ. اس نے پڑھ دیا وَأَتَاهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ چھوٹے قاف کے ساتھ, کہ وہ آیا سلامتی والے کتے کے ساتھ. نماز بدل گئی, معنی بدل گیا, نماز گئی. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی قیامت کے دن 60 سال کی نماز لے کے آیا ہوگا, 60 سال کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوئی ہوگی. 60 سال کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر یوں منہ پہ مار دی جائے گی. رکھ اپنے پاس, یہ نماز نہیں چاہیے. کبھی رکوع ٹھیک نہیں, کبھی سجدہ ٹھیک نہیں, کبھی قرآن کے الفاظ ٹھیک نہیں. ایمان والے کی نشانی کہ وہ قرآن پڑھتا بھی ہے, جب سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں, ایمان اس کا تازہ ہو جاتا ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں ایمان والوں کی. پرکھو بھائی, میں بھی پرکھوں, آپ بھی پرکھیں, کہ جب اللہ کا نام سنتے ہیں ہم کتنا ڈر جاتے ہیں, جب قرآن سنتے ہیں کتنا ایمان بڑھ جاتا ہے, جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے بھی خرچ کرو, کتنے خرچ کرتے ہیں, کتنے لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں. ارے صدقات اور خیرات تو چھوڑو, ہمارا مسلمان الا ماشاءاللہ, سب کی بات نہیں کر رہا, الا ماشاءاللہ نکال کر لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے جو ان پر فرض ہے, نماز کی طرح, روزے کی طرح, حج کی طرح جو ان پہ فرض ہے, وہ زکوٰۃ صاحب مال نہیں نکال رہا. کیوں جی بھئی, یہ تو میری اپنی کمائی ہے, یہ تو میری اپنی سمجھ سے ہے, میں نے اپنی عقل سے پیسہ اکٹھا کیا ہے, یہ تو میری سمجھداری ہے. یہ جملے قارونی جملے ہیں, قارون کے یہ جملے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ نکال, وہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ, کس چیز کی زکوٰۃ, یہ پیسہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا, اپنی محنت سے کمایا, اپنی سوچ سے کمایا, اپنی سمجھداری سے کمایا, میں زکوٰۃ کیوں نکالوں؟ اگر اللہ کو غریبوں کی زیادہ فکر ہے تو اللہ کیوں نہیں دیتا, مجھے کیوں حکم دے رہا ہے کہ میں ان کو دوں؟ یہ قارونی جملے آج کا مسلمان بھی بول رہا ہے, اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں زکوٰۃ کیوں نکالوں, یہ تو میری اپنی کمائی ہے, غریب ہے تو اللہ جانے وہ جانے, اللہ سے مانگے, جیسے اللہ نے مجھے دیا تو اللہ اس کو بھی دے دے. تو میں نے زکوٰۃ نہیں نکالنی, میں نے زکوٰۃ نہیں دینی, تو یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے جیسے نماز نہ پڑھنے والا مجرم, روزہ نہ رکھنے والا مجرم, شراب پینے والا مجرم, زنا کرنے والا مجرم, اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا بھی اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مجرم ہے. یہ ہفتے کے ہفتے میں اکبری منڈی جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے, وہاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے ساری تاجر ہیں, ساری مالدار ہیں, کہا مولوی صاحب یہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے, یہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے. زکوٰۃ نہ نکال کر کتنا پیسہ اکٹھا کر لیں گے, قارون کے خزانے سے بڑھ سکتے ہیں؟ بولو بھائی, زکوٰۃ نہ دے کے, لاکھ کے پیچھے 2,500 ہے, 2,500 نہ دے کر میں قارون کے خزانوں سے بڑھ جاؤں گا؟ بڑھ بھی گیا تو کیا ایک دن ایسا نہیں آئے گا کہ تو نے اس مال کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا یہ دن نہیں آئے گا کہ یہ مال تجھے چھوڑ دے گا؟ کیوں ہم اللہ کے اس کے نبی کے سامنے ننگے ہوئے پڑے ہیں کہ میں نے نہیں دینی زکوٰۃ, میں نے نہیں پیسے دینے, تیرے حکم ہوں گے خود ہی کر, غریبوں کی تو خود امداد کر, میں نے نہیں دینے. حالانکہ اللہ قرآن میں قارون کو کہہ رہا ہے او بدبخت, میں نے تجھے مال اس لیے نہیں دیا کہ تو سام بن کر بیٹھ جائے, میں نے مال تجھے اس لیے دیا ہے کہ کسی غریب, محتاج, ضرورت مند کی فریاد مجھ تک نہ پہنچے, تو اس کی ضرورت کو پہلا پورا فرما دے, اس کی ضرورت کو پہلے تو پورا کر دے, میں نے اس لیے تجھے مال دیا ہے. تو مالدار کا امتحان مال میں ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ دیتا کہ نہیں دیتا. زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں بھائی, یہ ذہن میں رکھنا, زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں, ہاں کنجوس بھی نہیں ہے, کنجوس بھی نہیں کہہ سکتے, سخی بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں زکوٰۃ سے 1 روپیہ فالتو دے گا تو یہ سخیوں کے لائن میں کھڑا ہو جائے گا. اب جتنا دیتا جائے گا اتنا سخاوت میں بڑھتا جائے گا. اور سخی کے لیے اللہ کا حکم ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ سخی اللہ کے قریب, لوگوں کے قریب, جنت کے قریب, جہنم سے دور. بخیل اللہ سے دور اور لوگوں سے دور, جنت سے دور, جہنم کے قریب. تو اس لیے سخاوت کرو بھائی, سخاوت, بخیل نہ بنو. اور زکوٰۃ نکالنا, ہم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے, مجھ پہ جو حکم ہے میں وہ حکم پورا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. زکوٰۃ دینے والا, صدقات دینے والا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اے ایمان والو, میں
اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو تم بھی درود و سلام بھیجو. یعنی ہمیں حکم دیا جا رہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر کیا کرو بھائی؟ درود و سلام بھیجو. اب جو اللہ کے نام پہ لگاتے ہیں، اٹھاؤ 11واں پارہ، اللہ فرماتے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. میرے حبیب اب ان سے زکوٰۃ لیں. یہ زکوٰۃ دیں گے تو ان کا مال بھی پاک ہوگا اور یہ خود بھی پاک ہوں گے. اور ظاہری بات ہے کہ جب پیسہ جاتا ہے تو دل پہ ہلکی سی چوٹ تو پڑتی ہے نا بھائی، تھوڑی تو چوٹ تو پڑتی ہے، چاہے دیندار ہے چاہے دنیا دار ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے یا صدقات دے رہا ہے، ہلکا سا ہول دل پہ آتا ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے حبیب جو میرے نام پہ زکوٰۃ و صدقات خیرات کرتے ہیں، آپ ان پر درود و سلام بھیجیں تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے نام پہ دے رہا، میرا حبیب اس پر رحمتوں کی دعائیں کر رہا، اس کے لیے درود و سلام پیش کر رہا. وہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، فرمایا جو سونے چاندی کو جمع کر رہا ہے، پیسے کو گن گن کے رکھتا ہے. ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ماموں سسر وہ پیسے کو سونگتا ہے، پیسے جمع کیے اس کو سونگتا ہے. مولوی صاحب یہ خوشبو دا تو انہوں کی پتا، سونگتا ہے پیسوں کو. ایسا ظالم آدمی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو یوں پیسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ کے نبی کو فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، میرے حبیب ان کو خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا. دردناک عذاب کی کیا کیفیت ہوگی کہ یہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، جتنا پیسہ جس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہا، سارا پیسہ اللہ قیامت کے ان کو سونے چاندی کی شکل دے گا. پھر سونے چاندی کی شکل دینے کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں تپائے گا. جب جہنم کی آگ میں یہ تپ جائے گا اور گرم ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ماتھوں پر میں ان کو داغ دوں گا. کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا اللہ کے نام پر، کوئی مولوی صاحب تو قاری صاحب ماتھے پہ 12 بجا لیتے تھے. لو جی مولویوں کا کام ہی پیسے منگنا ہے، پھر آگے یہ منگڑ، ماتھے پہ 12 بجا دیتے تھا. اللہ اس کے ماتھے کو اس سونے چاندی سے جو جہنم میں تپایا ہوا اللہ داغ دے گا. اللہ دونوں پہلوؤں میں داغ دے گا، دائیں بائیں اللہ داغے گا اس کو. کیوں کہ جب کوئی لینے کے لیے آتا تھا تو یوں منہ موڑ لیتا تھا، تو اللہ ان کو پہلیوں میں داغ دے گا. پھر بعض دفعہ یہ پیٹھ بھی پھیر لیتا تھا، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کی کمر کو بھی میں ان سونے چاندیوں سے جس کو یہ گن گن کے رکھتا تھا جہنم کی آگ میں تپا کر ان کے پیٹھ کو بھی میں ان کو داغ دوں گا. گویا پورا جسم داغا جائے گا ان مال سے جس مال کی یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، جس مال سے یہ صدقہ خیرات نہیں کر رہا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہی مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی طرح اس کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوگا. اور یہ کہے کہ دفع ہو جاتا، میں کیوں دور ہو جاؤں، میں تو تیرا وہ مال ہوں جسے تو سونگا کرتا تھا، گن گن کے رکھا کرتا تھا. اس لیے بھائیو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا واسطہ جو صاحب مال صاحب استطاعت لوگ ہیں یا جو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نکالو اور اندازے سے نہ نکالو. بھائی 10 کی کاپیاں لے آئے ہیں اور 10 کے نوٹ دے رہے ہیں، لو جی میں ساری زکوٰۃ دیتی. اور مستحق کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دو، زکوٰۃ تو پوری نکالو اور مستحق کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دو. فی زمانہ مستحق سب سے زیادہ مدارس والے، اور اس وقت ہمارے جو مظلوم مسلمان ہیں فلسطین والے اور غزہ والے. دائیں بھائی اور بھی دو، میں منع نہیں کرتا، رشتہ داروں میں بھی جو ہیں محتاج ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو تین حصوں میں ڈیوائڈ اپنے پیسہ کرو بھائی. رشتہ داروں کو بھی دو، مدارس کو بھی دو، اور یہ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کو بھی دو. اللہ کا وعدہ ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ کا وعدہ ہے کہ سود والا پیسہ گھٹ گیا جو آ رہا، اور زکوٰۃ اور صدقات والا پیسہ بڑھ گیا جو جا رہا. اب نظر کیا آ رہا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نظر کیا آ رہا ہے؟ 1 لاکھ میں نے کسی کو سود پہ دیا، 1,10,000 آ گیا، تو 10 آیا کہ گیا؟ زیادہ ہوا کہ کم ہوا؟ اللہ کہتے کم ہو گیا. لاکھ میں سے 2,500 زکوٰۃ دے دی، کتنا پیچھے رہ گیا؟ 57.5 رہ گیا. تو یہ کم ہوا کہ بڑھ گیا؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بڑھ گیا. میں نے اپنی آنکھ پہ یقین نہیں کرنا، اللہ کی بات پہ یقین کرنا ہے. اللہ نے کہا سود بڑھ گیا، نہیں گھٹ گیا. زکوٰۃ کم، نہیں، اللہ کہتے بڑھ گیا.
زکات بڑھ گئی سود گھٹ گیا، یا اللہ میری آنکھ کہہ رہی ہے کہ سود بڑھ گیا زکات کم ہو گئی، لیکن تو کہہ رہا ہے کہ جیسے تو کہہ رہا میں ویسے ماننے کو تیار ہوں، اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ جو صدقہ زکات نہیں دیتا، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہے اس کو بڑھا چڑھا کر دے، اور جو تیرے نام پہ نہیں دے رہا اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ اسے بھائیو اللہ کا واسطہ، اگر زکات بن رہی ہے تو زکات ادا کرو، پوری زکات ادا کرو بھائی، اندازے سے نہیں، گنتی سے نہیں، پورا حساب لگا کر۔ اگر نہیں مسئلے، علماء سے مسئلے پوچھ لو کہ لین دین کیا ہے، ادھار کیا ہے، نقد کیا ہے، وہ سارے معاملات پوچھ کر علماء سے پھر زکات پوری کی پوری نکالو۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ کے نام پہ مال لگانا۔ اسی طرح اللہ کے نام پہ جان لگانا، اللہ کے نام پہ جان لگانا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی یعنی میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت یہ اللہ تیرے لیے ہے، اور میرا جینا کہ جیوں گا بھی تو تیرے لیے، مروں گا بھی تو تیرے لیے، ایمان کی نشانی۔ معراج کے اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں کہ جسم بھی تیرا ہے، زبان بھی تیری ہے، میرا مال بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرے نام پہ قربان ہوگا، یا اللہ اگر نہیں ہوگا تو کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ تو جان بھی لگانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، مال بھی لگانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مال کی میں نے آپ کو مثالیں سمجھا دی ہیں، جان لگانا یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، جیسے صحابہ کرام نے جنگ بدر میں بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ اس کے رسول کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ اس بنیاد پر پایا کہ اللہ نے فرما دیا اے میرے حبیب یہ جو 313 ہیں جو میرے نام پر بغیر اسباب اور وسائل کے میرے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے آگے ہیں، میری طرف سے اعلان ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ آج کے بعد یہ کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرے، میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ جو اللہ کے نام پہ جان لگاتا ہے اتنا بڑا اللہ اس کو اعزاز دے رہا ہے۔ 17 رمضان کل گزری، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی ہے۔ مختصر سا حلقہ اس کا خاکہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ والوں کا تجارتی سامان لے کر ملک شام بیچ کر پرافٹ لے کر واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بھی ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا خیال بھی لشکر کو پکڑ لیں، اللہ ہمیں دنیاوی اسباب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا جی یا رسول جیسے آپ حاضر، جیسے آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے چند جو موجود صحابہ تھے ان کو پکڑ لیا، کوئی 313، 14 یا 15 یہ تعداد ملتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، 12 رمضان کو مدینہ سے نکلے، 2 ہجری 12 رمضان۔ ابو سفیان کھٹکے میں تھا، اس کو ڈر تھا کہ ہمارا گزر تو مدینے کے قریب سے ہونا ہے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ ہمیں آگے پکڑ نہ لیں۔ تو اس نے اپنے 2 جاسوس آگے چھوڑے ہوئے تھے کہ بھی حالات کا اندازہ لگاتے رہو کہ کہیں سے مدینے سے کوئی لوگ آ تو نہیں رہے، کوئی لشکر تو نہیں آ رہا۔ جب اللہ کے نبی کے نکلنے کی خبر آئی، جاسوسوں کو پتہ چل گیا، تو ابو سفیان کو بات بتائی گئی، تو ابو سفیان نے زمزم غفاری کو پیسے دیے، اونٹ لیا کہ پہنچو مکہ، فوراً مکہ پہنچو، اور مکہ والوں سے کہو کہ بھی آؤ بھی اپنا مال بچاؤ، اپنی زندگی کی کمائی بچاؤ، اپنی زندگی کا سرمایہ بچا لو، ورنہ محمد علیہ السلام اس کے صحابہ لوٹ کے لے جائیں گے۔ اب یہ زمزم غفاری پہنچا ہے۔ جب مکہ یہ پہنچا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور اونٹنی کی نکیل کھینچ کر اس نے اونٹنی کا ناک پھاڑا ہوا تھا، اور اونٹنی جب سانس لے رہی تھی بھگایا ہوا تھا، سانس لے تو اس کا خون کا فوارہ یوں چھوٹتا تھا۔ اترتے اس نے واویلا کرنا شروع کر دیا، او لوگو اپنا مال بچاؤ، اپنا پیسہ بچاؤ، اپنا سرمایہ بچاؤ۔ دیکھو بھائی جیسے مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کو ماننا ان کا ایمان، حضور کو ماننا ان کا ایمان، کوئی اللہ کی بے ادبی کرے ہم سے برداشت نہیں، جو حضور کی بے ادبی کرے ہم سے برداشت نہیں۔ اسی طرح اس وقت کا کفر اور آج کا کفر، اس کا ایمان بھی پیسہ ہے، اس کا ایمان بھی پیسہ ہے۔
کہ جب اس کے پیسے پہ چوٹ پڑتی ہے تو اس کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، جب اس کے پیسے پہ ضرب آتی ہے تو اس کا وجود ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ پیسے کو خدا مانتا ہے، پیسے پر اس کا ایمان ہے۔ تو اس وقت بھی ابو جہل اینڈ کمپنی سارے کافروں نے جلدی جلدی 1000 کا لشکر کٹھا کیا۔ کٹھا کرنے کے بعد لڑکیوں کو ساتھ لیا، ناچنے والیوں کو، گانے گانے والیوں کو، شراب بھی ساتھ لے لی اور ڈھول ڈمکا بھی ساتھ لے لیا، اور 1000 کا لشکر مکمل اسلحہ سے لیس اور سواریوں سے لیس اور تلوار اور نیزے اور تیروں سے لیس وہ نکل گیا۔ 1000 کا لشکر، چلو بھی مال بھی بچانا ہے اور اپنا سرمایہ بھی بچانا ہے، اور آج محمد اور اس کے صحابہ سے نجات بھی پانی ہے۔ ابو جہل اس تکبر اور اس کے غرور سے نکلا کہ میں نے وہاں جا کر نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو بھی شہید کر کے، اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کر کے، وہاں 3 دن میں نے شراب اور کباب کی محفل سجانی ہے۔ اس تکبر سے وہ وہاں سے نکلا ہے۔ مکہ سے وہ جب نکلا اور بالکل حضور نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا، ادھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا مقابلہ ابو سفیان سے نہیں ابو جہل سے ہوگا۔ اب ہم لشکر نہیں پکڑیں گے، اب آپ نے میدان جہاد میں جانا ہے، لڑنا ہے۔ اس لڑنے میں آپ ماریں گے بھی اور مریں گے بھی، ماریں گے بھی اور مریں گے بھی۔ مرنے میں یتیم بھی ہو سکتے ہیں بچے آپ کے، بیوی بیوہ بھی ہوگی، اور بہن بھائی بے آسرا بھی ہوں گے، ماں باپ بھی بے آسرا ہوں گے۔ ان صحابہ کو اکٹھا کرو، اب ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ میں قربان اس اللہ کی عظمت پر اور قدرت پر کہ اس کے علم میں تھا کہ بھی میدان بدر میں جہاد ہونا ہے، جنگ ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے، ابو سفیان کا سامنا نہیں ہونا، لیکن اس اللہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتایا، میرے نبی نے پھر صحابہ کو بھی نہیں بتایا کہ اے میرے حبیب آپ کا تو مقابلہ ابو جہل سے ہوگا، ابو سفیان سے نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ نہتوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ چند لوگوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ خالیات کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہ اللہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو بے سر و سامانی کے عالم میں جو میرے نام پہ قربان ہوتا ہے وہ اعلیٰ ایمان والا ہوتا ہے۔ دیکھنا ہے تو یہ بدر کے 313 کو دیکھو، اور جو اتنے اعلیٰ ایمان والا ہوتا ہے پھر اس کی مدد کے لیے میں فرشتے نہیں، میں اللہ خود زمین پہ آیا کرتا ہوں، میں خود آیا کرتا ہوں۔ صحابہ کو اکٹھا کیا، ساری صورتحال بتائی کہ بھائی کیفیت تو ابو سفیان کو پکڑنے کی تھی، لیکن اب ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، لشکر جرار وسائل کے ساتھ، اسباب کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر ان 313 میں جو سب سے پہلے کھڑا ہوا اور جس کو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے کون تھا بھائی؟ اونچی بولو۔ سیدنا ابو بکر، ہر جگہ ہر موقع پر نمبر 1 کون بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بسم اللہ کریں، نیچے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے نبی فرمایا یا ایھا الناس اشیروا الیہ، لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کریں۔ پھر نمبر 2 پر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مرنے کو تیار ہیں، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھے رائے دو کیا کروں۔ مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، یہ بھی مہاجر صحابی ہیں، ابو بکر بھی مہاجر، حضرت عمر بھی مہاجر اور یہ بھی مہاجر۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جو بھی قوم عمالقہ سے جا کے جہاد کرو، تو جب جہاد کا نام سنا تو قوم بنی اسرائیل کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، اے موسیٰ یہ لڑنے وڑنے کے لیے اگر کوئی بندہ چاہیے نا تو ہے، وہ تیرا رب ہے، آپ جا کے لڑیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، جب دسترخوان لگ جائے روٹی تیار ہو جائے ہمیں بلا لینا، ہم کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے یہ کہا۔ مقداد بن اسود کہ نہیں یا رسول اللہ ہم یہ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، بلکہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معک مقاتلون، میرے حبیب آپ بھی لڑیں، آپ کا رب بھی لڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنے مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اشیروا الیہ، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو مدینے والے بھی خاموش تھے، یہ سارے مکہ والے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تو انصار کہنے لگے لگتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آمنا بک وصدقناک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھے اللہ کو مانا آپ کی زبان کی وجہ سے، جنت اور جہنم نہیں دیکھی آپ نے کہا ہم نے تصدیق کی ہے، آپ نبی اور رسول ہیں ہم نے مانا ہے، قرآن اترتا نظر نہیں آ رہا
ہم مان رہے ہیں, ہم آپ کی بات پہ تصدیق کر رہے ہیں. یا رسول اللہ نکلے ہم کسی اور معاملے میں تھے, اب حالات کچھ اور پیش آ چکے ہیں. یا رسول اللہ مال چاہیے, مال دینے کو تیار ہے, جتنا مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ نہیں لیں گے, ہمیں وہ مال محبوب ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں, ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے, آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, کہ آپ پر مرنا تو ہمیں منظور ہے, آپ کو چھوڑنا منظور نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ ہمیں کہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو کا رب کعبہ کی قسم, ہم میں ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا, ہم سب کے سب سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. آپ ہمیں کہیں کہ چلو بھائی یمن تک گھوڑے دوڑاؤ, یمن تک اونٹ دوڑاؤ, یا رسول اللہ ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیوں دوڑائیں, ہم گھوڑے بھی دوڑائیں گے, اونٹ بھی دوڑائیں گے, ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. کیا مطلب کہ آپ کے حکم پر مال, جان, اولاد, بیوی سب قربان کرنے کو تیار ہے. نہ آپ کا حکم توڑیں گے, نہ آپ آپ کے رب کا حکم توڑیں گے. اللہ کے نبی جب یہ کلام سنا, میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح کھلا, پھول کی طرح کھلا اور نور سے چمکنے لگا. فرمایا لو بھائی اللہ کی طرف سے ابو سفیان یا ابو جہل دونوں لشکروں میں سے ایک لشکر پر فتح کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے. جب صحابہ ایمان والے بنے اس بنیاد پر کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ اس کے رسول کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, تو جنگ سے پہلے اللہ نے فتح کی خوشخبری دی تھی. اور پھر خالی خوشخبری نہیں دی, اللہ الصمد, میدان بدر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور نشان لگا رہے ہیں, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں فلاں مرے گا, یہاں فلاں مرے گا. صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم, جس دن جنگ ختم ہوئی, جنگ کے بعد ہم نے میدان بدر کو دیکھا, جہاں جہاں میرے حبیب نے جس کے مرنے کا نشان لگایا تھا, 1 انچ نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا, وہی سارے مردار پڑے ہوئے تھے. اللہ کے نام پہ مال لگانا تو دیکھیں, جان لگا کر تو دیکھیں. وہ مانگتا ضرور ہے, لیتا نہیں ہے. وہ صحابہ تھا کہ اس سے مال بھی لے لیا, جان بھی لے لی. ان کو پتا تھا کہ یہ ماتھے پہ 12 نہیں بجائیں گے. ہمارے لیے بڑی نرمی ہے, حکم آتا ہے مال دے دو, اللہ واپس کرے گا 70 گنا کر کے. اللہ کہتا ہے جان دے دو, لینی نہیں ہے. خون پسینہ بھی تمہارا بہ گیا تو یہ پسینہ بھی میرے نزدیک تمہارے خون سے قیمتی ہے. لگانے والا تو ہو, لگانے والا تو ہو. لشکر آمنے سامنے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت معلوم کی. جب کیفیت معلوم کی کہ وہ 1000 یا 313 اور وہ کھانے پینے سے پیٹ بھرے ہوئے اور پیچھے ذخیرہ پڑا ہوا, اور صحابہ فاقوں سے, ہونٹ خشک, کمر پیٹ کو لگا ہوا, لباس بھی پورا نہیں, جوتا بھی پاؤں میں نہیں. یہ کیفیت جب دیکھی, رات کا وقت ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو حکم تھا سو جاؤ. سارے صحابہ سوئے. بدر کی رات سارے صحابہ آرام کر رہے تھے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد عریش موجود ہے, وہاں اللہ کے نبی کے لیے چھپر بنایا گیا. حضرت ابو بکر صدیق اور سعد رضی اللہ عنہ, سعد بن معاذ, یہ دونوں پہرا دے رہے تھے. حضرت سعد باہر تھے, ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس اندر تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی, بے سر و سامانی کا عالم ہے, اسباب اور وسائل نہیں ہے, قوت بھی تھوڑی ہے, تعداد میں بھی تھوڑے ہیں, جسم میں وہ طاقت بھی نہیں کہ لڑ سکیں. پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات فجر تک میرا حبیب مصلی پہ رہا اور اپنے رب کو راضی کرتا رہا. اے اللہ تیرے نام پر یہ نہتے آگے ہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے. آئے تو کسی اور مقصد سے تھے, لیکن اب معاملہ کچھ اور ہو گیا, تیرے علم میں تھا, تو نے نہیں بتایا کہ تیاری کر کے آؤ. یہ بغیر تیاری کے آئے ہیں, اتنا بڑا تو نے امتحان لیا ہے کہ اب جان قربان کرنی ہے. یا اللہ بغیر جھجک کے اپنی جان تیرے سامنے پیش کر دی. اے اللہ سنو بھائی, جملہ سنو. اے اللہ آج اپنا وعدہ جو تو نے میرے ساتھ کر رکھا تھا وہ پورا فرما, وہ پورا فرما. کون سا وعدہ؟ کہ فتح ایمان والوں ہی کی ہوگی, فتح مسلمانوں کی ہوگی, غلبہ مسلمانوں ایمان والوں کا ہوگا. یہ وعدہ پورا فرما. اللہ کے نبی کے ہاتھ کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے, ہچکیاں ہیں.
ایک آہیں ہیں، ایک سسکیاں ہیں جو بدر کی ہوائیں سن رہی ہیں، جو بدر کا میدان محسوس کر رہا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی یوں تڑپ کے بے قرار ہو کے ادھر ہو جاتے، کبھی یوں ہو جاتے، جیسے پتہ نہیں کون کتنے غموں کا مارا ہوا ہے، کتنا سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا ہے، ایسا میرا حبیب رو رہا اور تڑپ رہا ہے، ہاتھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کندھے مبارک پر چادر، وہ پیچھے گر کے پھر ایک جملہ بولا جو تاریخ انسانیت میں کسی نبی نے کسی امتی کے لیے نہیں بولا اور نہ قیامت تک بولا جائے گا۔ وہ کیا؟ اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اور یہ نہتے میں لے کر تیرے دربار میں آ کے پیش ہو چکا ہوں۔ یا اللہ یہ میرے 13-14 سال کی محنت ہے، یہ میری محنت کا خلاصہ ہے، یہ میرے گلشن کے پھول ہیں اور یہ توحید والے ایمان والے ہیں۔ اے اللہ آج اگر یہ 313 شکست کھا گے اور یہ ہلاک ہو گے تو پھر اے اللہ قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، قیامت تک تیری کوئی بندگی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مان تھا میرے حبیب کو صحابہ پر، اتنی زیادہ یعنی یقین تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ پر، یہ میری محنت کا خلاصہ ہے یا اللہ آج یہ خلاصہ مٹ گیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ۔ تاریخ میں کسی نبی نے کسی امتی کے لیے جملہ نہیں بولا سوائے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے۔ اللہ نے پھر وعدہ پورا کیا، صبح میدان لگا، میدان میں جب آمنے سامنے ہوئے اللہ کے نبی نے پھر دیکھا، کیا دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، جب صحابہ کو دیکھا اسلحہ کی طرف تو 7 تلواریں، 70 نیزے، 2 گھوڑے، 60 اونٹ، صرف یہ سواری اور یہ اسباب 313 کے پاس۔ کافروں کی طرف دیکھا 100 گھوڑے، 150 تلواریں، 700 نیزے، 350 کے قریب اونٹ، لوہے سے سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں پیک، کھانا پیٹ میں رکھا ہوا، شراب اور کباب اور تکبر کے نشے میں کھڑے، بالکل فریش اور تر و تازہ۔ صحابہ کو پھر دیکھا تو لباس 2 چادریں کسی کے پاس ہیں تو کسی کے پاس نہیں، خالی لنگی ہے تو جسم چھپایا ہوا ہے، پاؤں کی طرف دیکھا تو پاؤں میں جوتی نہیں ہے، ہاتھوں میں دیکھا تو لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں، کوئی پتھر پکڑا ہوا ہے، کوئی چھری جو ہے وہ چھڑی پکڑا ہوا ہے، کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ اس کے رسول کے نام پہ کافروں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، نہتے۔ میں نبی کے پھر ہاتھ اٹھے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تیرے نام پہ آگے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اے اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑا عطا فرما، یا اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا فرما، یا اللہ یہ پیدل ہیں ان کو سواری عطا فرما، یا اللہ یہ ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتیاں عطا فرما، یا اللہ یہ نہتے ہیں ان کو لڑنے کے لیے اسلحہ اور طاقت عطا فرما، یا اللہ آج ان کو غلبہ نصیب فرما دے۔ فرمایا اللہ کے نبی دعا فرمائی، حضرت علی فرماتے کہ میں نے ایک ہوا کا بھگولا دیکھا، یوں گول ہوا چلتی ہوئی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جبرائیل تمہاری مدد کے لیے 500 فرشتے لے کے زمین پہ آ چکا۔ پھر دائیں طرف ہوا کا بھگولا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میکائیل تمہاری مدد کے لیے 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ اللہ کا اعلان، 1000 کافر تھے، میرے حبیب 1000 فرشتے زمین پر تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ دوسرا اعلان، میرے حبیب 1000 کم ہے نا، 3000 اور بھیج رہا ہوں۔ میرے حبیب 3000 کم ہے نا، 5000 اور بھیج رہا ہوں۔ پھر اللہ نے تو حد ہی فرما دی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین معه فثبتوا الذین آمنوا۔ میرے حبیب 1000 فرشتہ، 3000 فرشتہ، 5000 فرشتہ، ہے تو مخلوق، ہے تو مخلوق، اب تیرا رب تیرے فرشتوں کے ساتھ تیری مدد کے لیے زمین پہ آ رہا ہے، تیرا رب آ رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ کس بنیاد پر بھائی؟ ایمان کی بنیاد پر، کہ جب صحابہ نے اپنا آپ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تو اللہ نے بھی سارے اسباب ختم فرما کر براہ راست صحابہ کی مدد کے لیے زمین پہ آنے کو قبول فرما لیا۔ اور یہ واحد جنگ ہے، جتنی بھی جنگیں لڑی گئی زمین پر حضور کے زمانے میں یا قیامت تک، یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں اللہ فرشتوں کو جہاد کی ٹریننگ دے کر بھیج رہا ہے۔ قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں جب نیچے جاؤ گے نا تو کافروں کی انگلیوں پہ مارنا، انگلیاں کٹیں گی تو تلوار نہ پکڑ سکیں گے،
इनकी उंगलियां पे मार। फिर फरमाया कि गर्दनों की भी काटना, कि जब गर्दन नहीं रहेगी तो जान भी नहीं रहेगी। सहाबा कहते हैं कि जब जंग हो रही, हम किसी को मारने के लिए तलवार या कोई चीज उठाते थे तो काफिर की गर्दन पहले कट के गिर जाती थी और जहां से कटती थी वो स्याह हो जाती थी। हुजूर ये क्या था? फरमाया ये फरिश्ता था जो तुझसे पहले काफिर को मार देता था। और उसके तलवार नहीं थे, वो आग का कोड़ा होता था, उसकी गर्दन पे पड़ता काला स्याह उसकी गर्दन हो जाया करती। अल्लाह ने यूं मदद फरमाई। लश्कर आमने सामने हुए तो काफिरों की तरफ से 3 बड़े काफिर निकले, वलीद, उतबा और शैबा, बाप बेटा और चचा, ये तीनों बाहर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंसार में से चलो भी अंसार वाले मुकाबले में आए। जब अंसार वाले मुकाबले में आए तो कहा भी कौन हो? कहा मदीना वाले हैं। कहा भी जाओ जाओ, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तो कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कबीला, हमारा खानदान हमारे मुकाबले में लेके आओ, मक्का वालों को हमारे सामने लाओ। हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया अली निकलो, हमजा निकलो, उबैदा निकलो। ये 3 सहाबा निकले। कौन हो जी? हमजा। कौन हो? अबू उबैदा। कौन हो? जी अली और हमजा। कहा अब हमारे जोड़ के हो। उतबा से मुकाबला हुआ हजरत उबैदा का, वलीद से मुकाबला हुआ हजरत अली का, शैबा से मुकाबला हुआ हजरत हमजा का। हजरत अली ने वलीद को कत्ल कर दिया, हजरत हमजा ने शैबा को कत्ल कर दिया, और हजरत उबैदा ने जब उतबा पे हमला किया तो उसका हमला उनका बच गया। उसने उल्टा वार किया उबैदा की टांग पर, उबैदा की टांग कट गई, उबैदा की टांग वो जख्मी होकर गिर गए। अब उसको मारने के लिए तो ये दोनों हजरत हजरत हमजा और हजरत अली दौड़े और जाके उतबा को भी तमाम कर दिया। फिर हजरत उबैदा को अल्लाह के नबी के पास उठाकर लाया गया, अल्लाह के नबी के कदमों में रखा गया। अल्लाह के नबी के पांव को सीने से लगा के कहा या रसूल अल्लाह तो शहीद, मैं शहीद हूं ना, कि टांग कटी है मैं मर रहा हूं, मैं शहीद हूं ना? वरना बेशक मैं तुझ पे गवाह हूं कि तू अल्लाह के रास्ते में शहीद है, शहीद है। फिर इनको मैदान बदर में शहीद दफन नहीं किया गया था, इनको मैदान बदर से बाहर दफन किया गया था। तो फिर एक दफा जब इनकी कब्र पर किसी का गुजर हुआ, अल्लाह के नबी भी साथ थे, सहाबा भी साथ थे, तो सहाबा को उस वादी से बड़ी जबरदस्त खुशबू आई। उसी ऐसी खुशबू ने कभी नहीं सुनी। या रसूल अल्लाह ये कहां से खुशबू आ रही है? फरमाया तुम्हें पता नहीं, ये उबैदा की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हुई है, लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में फिर अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल हुई, जैसे मैंने अर्ज कर दिया, फरिश्ते भी और अल्लाह। अब अल्लाह का मुकाबला कौन कर सकता है? अल्लाह का सामने कौन कर सकता है? हमारे बड़े फरमाते हैं सहाबा बड़े समझदार थे। क्या थे भाई? कि वो जब अपनी हुज्जत पूरी कर देते थे, फिर जब काफिर मुकाबले में आता था तो सहाबा पीछे होते थे, सामने अल्लाह को कर देते थे। सामने अल्लाह हो जाता था, सहाबा पीछे साइड पे हो जाते थे। अब अल्लाह से कौन लड़े? और हम क्या कहते हैं? और नहीं अल्लाह तेरे को नहीं होना, मैनू करन दे। कहते कि नहीं कहते भाई? जुबान से नहीं कहते, अमल करते हैं। तबलीग में 4 माह लगाओ, ओ मौलवी साहब दुकान का क्या बनेगा, कारोबार का क्या बनेगा, बीवी बच्चे कहां से खाएंगे, क्या मतलब? इनका राज़िक तो मैं हूं। 3 दिन लगाना मुश्किल हुआ पड़ा है, नमाज के लिए आना मुश्किल पड़ा। घर में इकट्ठी 5 पढ़ लेंगे, मौसा हो जाती है ना। मैं कह नमाज के बगैर वजू भी हो जाती है। एक आदमी कहा कि भी वजू के बगैर नमाज नहीं होती। कहता क्यों नहीं होती? मैं तो कई अरसे से पढ़ रहा हूँ। कौन कहता कि नहीं होती? बगैर वजू की होती नमाज? मैं पढ़ता हूँ, रोजाना पढ़ता हूँ। तो फिर ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो लड़ाई जब हुई, अल्लाह की तरफ से मदद उतरी, 70 बड़े बड़े काफिर मरे, 70 बड़े बड़े काफिर कैदी हुए। 3 दिन अल्लाह के नबी ने मैदान बदर में क़याम फरमाया। फिर इन सारे मुर्दारों की लाशों को इकट्ठा किया, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर मैदान बदर में कुआं था, उस कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद अल्लाह के नबी सामने खड़े हुए कुएं के सर पर। ओ फलाने, ओ फलाने, ओ फलाने, मेरे साथ जो मेरे रब ने वादा किया था फतह का और गलबा का, अल्लाह ने पूरा कर दिया। तुम्हारे साथ जो अल्लाह ने वादा किया था शिकस्त का और जहन्नम का, पूरा किया कि नहीं किया? उमर पास खड़े थे, बुखारी शरीफ की हदीस है, उमर पास खड़े थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जिनके जिस्म में रूह नहीं है, ये आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं? फरमाया हाँ, आज मेरी बात जितनी ये समझ रहे हैं तुम नहीं समझ रहे, तुम नहीं समझ रहे। या जमहूर का अकीदा है सिमाए मोता का, कि कब्र वाले सुनते हैं, वो जवाब दे ना दे वो बात की बात है। हमारा अकीदा ये है कि कब्र वालों को सलाम को तो सलाम का जवाब देते हैं। भाई ये अकीदा नजरिया बनाना भाई,
پھر اس سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہیں بھائی؟ زندہ سلامت حیات ہیں، کہ حضور اور باقی نبیوں سمیت اللہ نے قبر کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے بال کو بھی بیکا کر سکے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جیسے دنیا میں تھا ایسے ہی جسم کے ساتھ ابھی اپنے قبر میں صحیح سلامت آرام فرما رہے ہیں. روزے کے سامنے سلام پیش کرو، حضور خود سنتے ہیں، جہاں پر درود و سلام پیش کرو تو فرشتے لے جا کر اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں. تو حیات نبی اس کو کہتے ہیں بھی، حیات النبی کا عقیدہ. اور الحمدللہ ہم کیا ہیں بھائی؟ حیاتی ہیں، ہم مماتی نہیں ہیں. مماتی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی مٹی سے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، وجود کوئی نہیں ہے، بس خالی قبر ہی ہے، اپنا ٹائم جا کے ضائع نہ کرو وہاں پر. سلام پیش کرنے کس کو سلام پیش کر رہے؟ یہ مماتی لوگ کہتے ہیں کس کو سلام پیش کر رہے؟ وہ قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ بھی اللہ کے نبی اپنی قبر میں سلامت اور حیات ہے، سلام کرتے ہیں، جواب سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اور اگر شفاعت کی درخواست کی جائے تو اللہ کے نبی ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. تو خیر یہ نظریہ اللہ کے نبی نے دیا. 70 بڑے بڑے قیدی تھے، ان کو قید کیا، مدینہ خبر پہنچی کہ مسلمان جنگ جیت گئے. یقین نہیں آیا بھائی، نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جیت گئے ہوں. جب قیدیوں کو لے کر اللہ کے نبی مکہ مدینہ پہنچے، پھر وہاں کے لوگوں کو یقین آیا کہ ہاں اللہ نے تو مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی. اس دن بدر کے دن کو اللہ کے نبی پر جب قرآن اترا تو اللہ نے قرآن میں اس کو یوم فرقان کہا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یہ دن ہے، کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں جس کے ساتھ ہوں اس کے پاس دنیاوی اسباب کچھ بھی نہ ہو، فتح وہی پائے گا. اور میں جس کے ساتھ نہیں ہوں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اس کے پاس آ جائے، ذلیل و خوار وہی ہوگا. اور اس کو آج عملاً اللہ غزہ کی زمین پر دکھا رہے ہیں، فلسطین کی زمین پر اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ نہتے چند لوگ کہ جس کے ساتھ اپنے بھی ساتھ نہیں دے رہے، زبانی اور کلامی بھی ساتھ نہیں دے رہے، ان کو حوصلہ بھی نہیں دے رہے، مالی امداد کرنا، وسائل والی امداد کرنا، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ ہے. اور اس نے ان اللہ والوں نے جن کے ساتھ اللہ ہے چند ہزار ہو کر چند لاکھوں کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، بغیر اسباب اور وسائل کے، وسائل والوں کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں. کارگزاریاں آتی ہیں، یقین مانے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے چٹیل میدان ہوتا ہے اور یہ کافر اور یہودی نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ مسلمان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور قریب سے ان کو مار کر بھاگ جاتا ہے، کا نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون کاروائی کر کے چلا گیا، کون سی مخلوق آ گئی. کا اکیلا کھڑا ہوتا ہے، کہ جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھئی ان کے دائیں بائیں بہت بڑا لشکر کھڑا ہے. میں نے خود سنا ایک انٹرویو ایک یہودی فوجی کا، وہ کہہ رہا ہے یہ اکیلے نہیں ہوتے، یہ پورا لشکر لے کر نکلتے ہیں. وہ لشکر کون سا؟ اللہ کا لشکر، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ دکھائے گا. غیرت مند والوں کے لیے اللہ کی مدد، بغیرتوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد، بے ایمانوں کے اللہ کے ساتھ مدد نہیں. تو اس لیے بھی ہم اپنے اندر ایمانی کیفیت پیدا کریں. مال لگانے کا موقع آئے مال لگائیں، جان دینے کا موقع آئے تو ہم جان بھی دے دیں. اسی کے نام کی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے نام پہ قربان ہوگی تو کون سا احسان کر دیا. اللہ کے نام پہ مرنے والا اللہ کی قسم کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو بھائی خود بھی ہم ذہن بنائیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے نام پہ مال جان قربان کر. نسلوں کا ذہن بناؤ اللہ کا واسطہ. میں بار بار نسل کی بات کرتا ہوں ہر دوسرے جمعے میں کہ نسل کی فکر کرو، نسل کا ذہن بناؤ، نسل کو ایمان سکھاؤ، نسل کو اللہ اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، نسل کو اللہ اس کے رسول کے نام پر کٹنا مرنا سکھاؤ، نسل کو جہاد کا جذبہ سکھاؤ، نسل کو اللہ کے نام پہ قربان ہونا سکھاؤ، نسل کے سامنے صحابہ کی زندگی پیش کرو. یہی میدان بدر ہے. 2 بچے معاذ اور معاویہ 7 سال اور 8 سال، اس نے ابو جہل کو زخمی کر کے نیچے نہیں پھینکا تھا. سب سے بڑے کافر و متکبر کو اللہ نے سب سے کمزور بچوں سے زمین پر گروا کے کہا او فرعون تو ہوگا فرعون اپنی جگہ، لیکن میں مارنے پہ آؤں تو میں ایک چھوٹے بچوں سے بھی تمہیں ذلیل کروا کر زمین پر ادھمرا کر کے تمہیں پھینکوا سکتا ہوں. اللہ کا نظام ہے. تو اپنی نسل کو اللہ کا واسطہ صحابہ کے بچوں کی زندگی سناؤ. یہ نکالو ان کو ٹک ٹاکوں سے، نکالو ان کے فیس بک سے، نکالو ان کو یوٹیوب سے.
5 साल का बच्चा मोबाइल हाथ में लिया पकड़ा हुआ है, उसको कुरान खोलना नहीं आता। अल्लाह की कसम 3 साल का बच्चा, उसको मोबाइल दे दो तो मैं फेसबुक भी खोल के दिखा देगा, यूट्यूब भी खोल के दिखा देगा। ना उसको कुरान का पता, ना उसको नमाज का पता, ना अपना नाम, अल्लाह का नाम जुबान पे चढ़ा है, ना नबी का नाम जुबान पे चढ़ा है। खातमुन नबिय्यीन लफ्ज कहते हैं, बच्चे की जुबान पे नहीं चढ़ा। इंग्लिश में पोइम सुना रहे, इंग्लिश में नज़में सुना रहे, और अब्बा भी बड़ा खुश हो रहा है लेकिन मेरा पुत्र अंग्रेज दा बंदा। अंग्रेज दा पुत्र ना बना, बंदे दा पुत्र बना, ईमान वाला उसका बना। अल्लाह का वास्ता फिक्र करो, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अपनी नस्ल की फिक्र करो भाई, वरना यही नस्ल होगी बाहर निकलेगी, हमारे ही खिलाफ फतवे चलेंगे, खाएंगे हमारा, पिएंगे हमारा, पहनेंगे हमारा, और कुफर के फतवे हम ही पे होंगे, गुन गैरों के गाएंगे, गुन गैरों के गाएं। हमें मिलते हैं मस्जिद में रोजाना, मुझे कोई ना कोई मिला होता है, मौलवी साहब साढ़े प्यो माँ प्यो ते गुमराह मर गए ने, हमारे माँ बाप गुमराही पे पड़ गए। मैं कहा क्यों जी? और रफादयान नहीं सी कर दे, वो टंगा चोड़ी नहीं सी कर दे, नमाज से ऊंची आमीन नहीं सी कहते, वो गुमराही च मर गए ने। जब नस्ल की तरबियत नहीं होगी फिर ये काम होगा, तरबियत नहीं होगी फिर ये दाएं बाएं जितने बेईमान लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, ये आपके बच्चों के ईमान को उचक लेंगे। मोटी मिसाल फिर दे रहा हूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये जावेद गामदी, ये साहिल अदीम, ये क्या चीजें हैं? वहां बड़े मोटिवेशन है जी, बड़ा दीन का काम कर, बड़े हवाले देता है। अरे भाई हवाले तुमने कभी देखे? मौलवी साहब बैठे, तबलीग में हम गए, मैंने एक बात कही तो वो कहने लगा मौलवी साहब इसका हवाला किधर है, इसका हवाला किधर है? मैंने कहा फतावा सगीरिया में सफ़ा नंबर 66 और जिल्द नंबर 300। मैं ये छोड़ दी ना, अब मेरा नाम क्या है? मैंने कहा फतावा सगीरिया में लिखा हुआ, जिल्द नंबर 6 सफ़ा 300। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अब उसको क्या पता फतावा सगीर क्या होता है? ये हाल इंजीनियर मेरे और आपके साथ कर रहा है, और आप आंखें बंद करके इत्तेमाद करें भी बुखारी मुस्लिम का नाम ले रहा है, कुरान का नाम ले रहा है, और कुरान पे जो झूठ बोल रहा है अल्लाह की पनाह, तुम्हें नहीं पता हमें पता है। कुरान हदीस के नाम पे क्या झूठ बोल रहा है तुम्हें नहीं पता हमें पता है। अभी परसों मैं उसका गामदी साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहा है कि इमाम महदी ने कोई नहीं आना, ये सब झूठ है। क्यों जी? कुरान में इमाम महदी का नाम नहीं है, कुरान में इमाम महदी का नाम नहीं है, तो लिहाजा महदी ने नहीं आना। ये हदीस का इनकार है कि नहीं? और साहिल अदीम का मैं बयान सुन रहा था, 3 मिनट का क्लिप उसका, और उसने मौजू बनाया हुआ है फ़लस्तीन के मुसलमानों को, और जो 57 मुल्क के मुसलमान उसकी मदद नहीं कर रहे, इसको वो कंपैरिजन, मुकाबला, तकाबुल कर रहा है करबला से। वो कह रहा है मैं मुल्क से बाहर था, मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया कि पापा ये जब हज़रत हुसैन शहीद हो गए थे तो उस वक़्त के सहाबा ने उनकी मदद क्यों नहीं की थी, उनकी मदद के लिए क्यों नहीं गए थे? तो पता ये चला कि जिस तरह कातिल मुजरिम है, मदद ना करने वाले भी मुजरिम हैं। जुमला किधर गया? समझ आई बात की मैं क्या कह रहा हूं? ये जुमला कहां पहुंचा कि कातिल और सहाबा को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। ये तरबियत हो रही है। अब इस बच्ची के सामने तुम सहाबा की अजमत बयान करो, वो मानेगी? जो उसने सहाबा को मुजरिम करार दे दिया। ये जहन मीठा मीठा करके मेरा और आपका खराब हो रहा और कर रहे, और नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, सहाबा से बदजन कर रहे हैं। नाम मोटिवेशन, इस्लामी स्कॉलर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, हवाले बड़े देता है। इंजीनियर को जो सुनेगा उसकी सबसे बड़ी नहूसत, उसके दिल में हज़रत अमीर मुआविया का बुग़्ज़ आएगा। सबसे बड़ी नहूसत ये है, और आ चुका है। मुझे मौलवी साहब ने एक बात बताई थी कोई 3-4 जुम्मे पहले, कि मैंने यहाँ पर एक बात की थी हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि वो जन्नती हैं, तो इनको एक नमाजी कह रहा कि मौलवी साहब हक़ बयान नहीं करते। क्या हक़ बयान नहीं करते? कि अमीर मुआविया जन्नती नहीं है, ये हक़ है। और वो सुनता किसको है? उस खबीस को सुनता है, मिर्जा इंजीनियर को सुनता है। हजरत अमीन कादरी साहब, आखिरी बात कर रहा हूँ, बात लंबी हो रही है, जोर मेरा लग रहा है, तो टेंशन तो नहीं ना भाई? रमजान है, वैसे भी छुट्टी, काम समझते होता कौन नहीं है, बैठे रहो, किधर जाना ये, क्या जाना ये?
अमीन सदर उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, कहा जी देवबंदी में और मदूदी में क्या फ़र्क है? देवबंदियों में और मदूदियों में, मदूदी समझते हो ना भाई, जमात इस्लामी वाले, जी इसमें क्या फ़र्क है? उन्होंने अमीन उकाड़वी साहब ने कोई बयान शान नहीं किया। मदूदी की एक किताब है खिलाफत और मलूकियत, खिलाफत और मलूकियत एक किताब है, उन्होंने वो किताब उस आदमी को दी कि इसको पढ़ो भाई, हफ्ते बाद आना। वो पढ़ के हफ्ते के बाद वापस आ गया। हाँ जी क्या? कभी ये हज़रत उस्मान गनी ये काम करते थे, सहाबा ये काम करते, यानी एतराज़, सहाबा पर एतराज़। कभी इस किताब वापस करो, किताब वापस कर दी। फिर किताब दे दी हयात सहाबा, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, मौलाना इलियास साहब तबलीग वक्त के जो बानी उनके बेटे, उन्होंने किताब लिखी हुई है हयात सहाबा, 3 जिल्दों में, का ये पढ़ो। 3 दिन उसको पढ़ा, हफ्ते के बाद वापस आ गया। कहा हाँ, क्या कहने सहाबा के? पहले क्या कह रहा था? ये सहाबा हैं। अब क्या कह रहे हैं? क्या कहने सहाबा के? फरमाया यही फर्क है देवबंदी में और मदूदी में। देवबंदी को पढ़ेगा सहाबा की मोहब्बत आएगी, मदूदी को पढ़ेगा सहाबा का बुग़्ज़ आएगा। यही फर्क है आज के उलमाए हक में और मिर्जा इंजीनियर में, उलमाए हक में और जावेद गामदी में, उलमाए हक में और साहिल अदीम में। इनको सुनोगे सहाबा की और दीनदारों की नफरत आएगी, उलमा को सुनोगे सहाबा और दीनदारों की मोहब्बत आएगी। हर चूड़ चमाड़ के जिसको अपनी कहते हैं ना, वो टटी तो होंदी भी तमीज नहीं कि पेशाब मैंने कैसे धोना है, वो भी सहाबा पे एतराज कर रहा होता है कि मौलवी साहब अमीर मुआविया तो बागी था, और अली के मुकाबले में आने वाला जन्नती कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूं, हक वालों को सुनो, नस्लों की फिक्र करो। सिर्फ अब मैं ये बार बार अर्ज कर रहा हूं, नस्ल की फिक्र करो भाई। ये नस्ल मेरे आपके हाथ से निकल गई, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, रोते रहोगे सारी जिंदगी। उलमाए हक से इनको जोड़ो। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक दे। भाई मैं जैसे